وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ کفار جو اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے ہیں، فرمایا کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ نیک اور متقی لوگ جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر وحی کی تصدیق کرتے ہیں اور صدق کے دل سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو عظیم خوشخبری سنائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید مت ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو جو گناہگار ہیں اور گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں اور شیطان ان کو نا امیدی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ان کو امید دلائی گئی اور فرمایا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اگر یہاں یہ کہہ دیا جاتا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو بھی یہ بات کافی تھی، لیکن مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ انہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وصف یہ ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں، قیامت کا منظر بیان کیا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو گروہ در گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربہم، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، الی الجنت زمرا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سلام کہیں گے، اور وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے مسکن یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں ایک مومن کا تذکرہ ہے، اور سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تیسری آیت میں فرمایا غافر الذنب، یعنی اللہ گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف یہ بیان کیا غافر الذنب، کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا بیان کیا وقابل التوب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور تیسرا وصف یہ بیان کیا شدید العقاب، کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اور چوتھا وصف یہ بیان کیا ذی الطول، وہ اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے، یعنی وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گناہوں سے باز نہیں آتا اور توبہ کی طرف نہیں جاتا، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، شدید العقاب، تو وہ بڑا سخت سزا اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ لیکن اس کے عذاب اور اس کی سزا سے ڈر کے انسان کو بدک نہیں جانا چاہیے، اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ صرف ایک اللہ، الیہ المصیر، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حملۃ العرش یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہ کیا دعائیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے وسیع و عریض رحمت والے اللہ، تو ان نیک بندوں کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن، یا اللہ ان کو جنت عدن میں داخل فرما، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، نہ صرف ان کو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے خاندان میں سے جو افراد جنت میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا رب تو ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ تو یہ گویا وہ نیک اور وہ برگزیدہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں، وہ ان مومنین کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو اللہ ایسے مومنین کے حق میں ان فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، جو مسلسل ضد اور عناد پہ اور اپنے کفر پہ اڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ قیامت کے دن ان کو یہ طعنہ دیا جائے گا، ان الذین کفروا ینادون، قیامت کے دن ان کو پکار کے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ تمہیں اللہ رب العزت کو تم پر اس سے زیادہ ناراضگی ہے جتنی تم جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، یعنی دین کی طرف اور توحید کی طرف اور قرآن کی تعلیمات کی طرف دنیا میں جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم ناک منہ چڑھاتے تھے اور تم ناگواری کا اظہار کرتے تھے۔ آج اللہ کو تمہارے ان اعمال پہ ان سے زیادہ، اس وقت سے زیادہ غصہ اور ناراضگی ہے۔ پھر وہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس تمنا کا اور خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں اس جہنم سے نکال دیا جائے، ہمیں دوبارہ مہلت دے دی جائے اور ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کر کے آئیں۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کو دوبارہ اس چیز کی مہلت نہیں دی گئی۔ اور پھر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، بطور خاص اس رجل مومن کا ذکر کیا گیا کہ جو فرعون کے دربار میں تھا اور دربار میں ہونے کے باوجود اسے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی اور وہ ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ جب یہ منصوبہ بننے لگا تو وہ رجل مومن کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں پر ایک خوبصورت تقریر کی اور فرعون اور اس کے درباریوں کو ان کے مکروہ منصوبوں سے باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو محض ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں اللہ کی طرف اور توحید کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اس رجل مومن کی خوبصورت تقریر ذکر کی گئی، اس کے جواب میں فرعون کا طرز عمل ذکر کیا گیا کہ فرعون نے اس کی بات کو مذاق
کے طور پر لیتے ہوئے اور اس کا استہزاء اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ حامان، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ میرے لیے کوئی اونچا محل بنا دو تاکہ میں بلند و بالا عمارت کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ ان کا کوئی رب ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بات کو مذاق میں اڑانے کے لیے فرعون نے ایسی بات کی تاکہ میں یہ دیکھوں۔ اور یہ ہر زمانے کے ڈکٹیٹرز کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کی بات کو یا تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں اور یا ان کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کی باتوں کا مذاق اڑانے لگا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس رجل مومن اور ان کے جتنے ماننے والے تھے ان سب کو اللہ نے نجات نصیب فرمائی۔ تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بالآخر کامیابی اور نجات، فلاح اور نجاح جو ہے وہ اللہ کو ماننے والوں اور اللہ کی ماننے والوں کی ہوتی ہے، اور اللہ کے جو منکر ہیں، اللہ کو جو نہ ماننے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اس کے عذاب کو دعوت دینے والے ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابتداءً قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا، اور مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ان خدشات کا اظہار کرتے تھے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا، اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس اللہ کی قدرتیں یہاں بیان کی گئی، اس نے کیسے آسمانوں کو بنایا، کیسے زمین کو بنایا، پھر اس میں کیسے پہاڑوں کو گاڑا، اور پھر سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا، عاد و ثمود کا، کہ ان عاد اور ثمود کو اللہ نے طاقت عطا کر رکھی تھی، ان کے مضبوط جسم ایسے مضبوط، ایک شخص 2 چٹانوں کو جدا کر دیتا تھا، پورے درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑنے کی سخت اور طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر ایسی ہوا چلائی، مسلسل 10 دن تک ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، جس کی وجہ سے ان کی بستیاں اکھڑ گئی، اور دوسری ایک بستی اس کے اوپر ایک زوردار چیخ اور آواز آئی اور زلزلہ آیا، اللہ نے ان کی پوری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پر ان کی مثال دیتے ہوئے کافروں کو اور مشرکین کو کہا گیا کہ تم اللہ کی نافرمانی ترک نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دو۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اہل ایمان وہ اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرتے، ان الذین قالوا، جو لوگ کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب ایک ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، نہ تم ڈرو نہ تم خوف کرو اور تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی کی ضمانت دے دی جاتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی عافیت کی ضمانت دے دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آخرت میں جس چیز کی وہ تمنا کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، ان کو وہ چیز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اور پھر سورہ حامیم سجدہ میں کافروں کا ایک طرز عمل، اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ یہ کافر آپس میں منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم ایسے شور و غل مچاؤ، ایسے آوازیں بلند کرو تاکہ لوگوں کے کان قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں، تمہارے شور اور تمہارے غل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور لوگ قرآن کریم سے دور ہو جائیں۔ یہ اس زمانے کے کافروں کا ایک حربہ اختیار کیا گیا۔ آج اگر ہم آج کے اپنے اس معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، آج کے کفار بھی یہی حربہ اختیار کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ایسے شور و غل مچایا جائے اور لوگوں کے ذہنوں کو انتشار اور افتراق کی ایسی کیفیت سے دوچار کر دیا جائے کہ وہ قرآن کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہو اور ہماری فضولیات اور لغویات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن جس طرح اس زمانے کے کافروں کے منصوبے ناکام ہوئے تھے، آج کے کافروں کے منصوبے بھی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف دعوت دینے کی یہاں پر ترغیب دی گئی اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور نیک اعمال کی طرف بلانے والا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیا جائے۔ یہ مومن کا وصف ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، بہترین انداز سے اس کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک بار پھر، اس سپارے کے آخر میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اور اہل ایمان کو ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں، اسی میں ان کی فلاح ہے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير